تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ بیگ پکڑے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب پیچھے سے امی نے آواز لگائی، شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ مصروف انداز میں جواب دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی۔ یہ کوئی وقت ہے شاپنگ کرنے کا؟ گھر بیٹھو، 100 کام پڑے ہیں، وہ کام کرو، ہم دونوں ایک ساتھ ہی چلی جائیں گی۔ امی نے اسے روکتے ہوئے مشورہ دیا اور ساتھ جانے کی پیشکش بھی کی، لیکن وہ پلٹ کر انہیں گھورنے لگی۔ تو اور کیا کروں، یہی وقت جانے کا ہے۔ آپ کے جو کام ختم نہیں ہو رہے اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ شادی کے کپڑے لینے ہیں اور پھر بعد میں کسی نے سلائی بھی نہیں کر کے دینے اگر دیر کر دی تو۔ 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ میرے ساتھ کام ختم کرنے کے بعد جائیں گی۔ شادی کے دنوں میں کوئی بھی کام جلدی ختم نہیں ہوتا، اس لیے مجھے خود اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ عائشہ نے تفصیلاً جواب دیتے ہوئے انہیں رضامند کرنا چاہا، لیکن ابھی دن کے 2 بج رہے ہیں اور خریداری کرتے ہوئے تمہیں کافی گھنٹے لگ جائیں گے، لیٹ ہو جاؤ گی، کل چلے جائیے گا نا۔ امی نے اسے پھر منانا چاہا، آپ بے فکر رہیں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اب میں جا رہی ہوں تو پلیز پیچھے سے کالز مت کیجیے گا، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی اور خود گھر سے باہر نکل گئی۔ میں تمہیں ابھی کہہ رہی ہوں کہ میری شادی پر لازمی آنا، یہ نہ ہو کہ تم کوئی بہانہ بازی کرنا شروع کر دو۔ یہ یاد رکھنا، بعد میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ سمیر نے اپنے دوست حسن خانزادہ کو غصے سے تنبیہ کرتے ہوئے اپنی شادی میں آنے کی دعوت دی، جس پر حسن خانزادہ سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ اور اگر میں نہ آؤں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہی کر لو گے؟ کچھ دن ناراض رہو گے، منہ پھیلا کر بیٹھے رہو گے اور پھر جب منا لوں گا تو مان جاؤ گے۔ ویسے بھی تو تم تو جانتے ہو کہ میرا بہت مصروف قسم کا شیڈول ہے اور ہو سکتا ہے کہ شادی کے دنوں میں پاکستان سے باہر ہوں۔ حسن خانزادہ نے جان بوجھ کر سمیر کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ ابھی تم میرے سامنے کھڑے ہو، یہ نہ ہو کہ میرے یہ دونوں ہاتھ تمہارے گلے پر رکھ دیے جائیں۔ بہتر ہے کہ بہانے بازی مت کرو اور چپ چاپ شادی میں آ جانا۔ سمیر نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر حسن خانزادہ کے گلے پر رکھنے چاہے تو وہ ہنستا ہوا دوہرا ہوتا گیا۔ شاید تم بھی بہت بھول رہے ہو کہ ہم اس وقت سڑک پر کھڑے ہیں، اسی آس پاس کے لوگ ہمیں تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو، ویسے بھی میں مذاق کر رہا ہوں۔ آ جاؤں گا، تم علم ہی ہے کہ میرے اکلوتے دوست کی شادی ہو رہی ہے، اگر نہ آیا تو روٹ ٹھی محبوبہ کی طرح ناراض ہو جائے گا۔ ناراض ہو کر بعد نہیں ہے کہ شادی کرنے سے ہی انکار کر دے۔ سمیر نے حسن خانزادہ کی بات سنی تو خود بھی ہنس پڑا۔ چلو میں چلتا ہوں، گھر میں امی کے 1000 کام ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی کروانی پڑتی ہے۔ دولہا ہوں لیکن تمام کام میرے سر پر ہی ذمہ داری کی طرح موجود ہیں۔ سمیر نے اس سے جانے کی اجازت مانگی تو وہ دونوں گلے ملتے ہوئے اپنی اپنی منزل کی جانب آگے بڑھ گئے۔ سمیر کے جانے کے بعد حسن خانزادہ نے وہیں سڑک پر کھڑے ہو کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ آس پاس کوئی اچھا ریسٹورینٹ نہیں تھا جہاں وہ جا کر کھانا کھا سکتا، کیونکہ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی اس کے قریب سے گزری جس نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک موٹر سائیکل سوار آیا اور اس نے اس لڑکی کے ہاتھ سے بیگ چھین لیا۔ لڑکی نے اس لڑکے کو دھکیلا تو وہ موٹر سائیکل سوار نیچے گر گیا، لیکن اس چھینا جھپٹی میں وہ موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پلیز میری مدد کیجیے، اس کا پیچھا کیجیے، میرا بیگ لا دیں۔ وہ لڑکی حسن خانزادہ کی جانب بڑھی اور اس سے مدد طلب کی۔ وہ یکلک سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا ہوا اس لڑکے کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ لڑکا کافی دور جا چکا تھا۔ حسن خانزادہ جب وہ خالی ہاتھ لوٹا تو عائشہ اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ سوری، وہ بھاگ گیا، میں نے پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن شاید وہ کسی گلی یا دکان میں چھپ گیا ہے، مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ حسن خانزادہ آ کر جب شرمندگی سے کہا تو عائشہ نے اسے یوں دیکھا جیسے ساری غلطی ہی اس کی ہو۔ یہ سب آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے، آپ دیکھ رہے تھے لیکن آپ نے آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کی، حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش بھی دل سے نہیں کی۔ اگر واقعی آپ میری مدد کرنا چاہتے تو وہ ایک کمزور سا لڑکا یوں بھاگ کر نہیں چلا جاتا۔ عائشہ اسے کھڑی کھوٹی سنانے لگی جبکہ وہ اس لڑکی کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا جو اس پر الزام لگا رہی تھی، جیسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ لیکن میں نے کر دیا تھا جو آپ مجھے سنا رہی ہیں، آپ کے کہنے پر میں اس لڑکے کے پیچھے گیا ہوں، اب اگر نہیں پکڑا پایا تو مجھے یہ سنائی جا رہی ہیں۔ عجیب خاتون ہیں آپ۔ حسن خانزادہ نے کافی عزت ہو کر کہا، آپ جیسے مردوں سے انسان کیا ہی بحث کرے، اپنی غلطی تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ مدد کر دیں۔ ہٹے کٹے ہیں لیکن ایک چھٹانگ بھر کے لڑکے کا پیچھا نہ ہو سکا۔ عائشہ بول کر پاؤں پٹکتی ہوئی سڑک پار کر گئی جبکہ حسن خانزادہ اس اجنبی لڑکی کی باتوں سے الجھتا ہوا وہیں کھڑے سے جاتے دیکھ کر گھورتا رہا۔
عائشہ اور سمیہ دو بہن بھائی تھے۔ عائشہ چھوٹی تھی، دونوں بہن بھائی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، سمیہ کی شادی ہو رہی تھی، جبکہ عائشہ کا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوسری جانب حسن خانزادہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی غرور نہ تھا۔ وہ سمیہ کا دوست بھی تھا۔ سر پیمنٹ کریں۔ سیلگر نے سائیڈ پر کھڑے حسن خانزادہ کے نزدیک آتے اسے مخاطب کیا۔ حسن خانزادہ شاپنگ مال چلا آیا تھا کیونکہ اس نے سمیہ کی شادی میں پہننے کو اپنے لیے کپڑے لینے تھے۔ ابھی وہ کوئی بھی سوٹ منتخب نہیں کر پایا تھا کہ پیچھے سے سیلگر آ کر اسے کہنے لگی۔ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیں پیمنٹ؟ لیکن کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ کی وائف نے کہا ہے کہ پیمنٹ آپ کریں گے، وہ سر پٹا کر بولی۔ سوری، کیا کہا آپ نے؟ میری وائف؟ حسن خانزادہ کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ ہاں، وہ جو پلر کے پیچھے کھڑی ہیں، ہرے کپڑوں والی۔ سیلگر نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ واللہ، وہ ایک آنکھ کھولے لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھتی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ آپ بھی نہ جانے من یوں اجنبیت کے ظاہر کرتے ہیں کہ اسے کنفیوز کر دیا۔ وہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ آیا میں آپ کی بیوی ہوں بھی یا نہیں۔ چلیں اب کر بھی دیں پیمنٹ۔ عائشہ لب دبائے آنکھیں ٹپٹپاتی ہوئی بولی۔ حسن خانزادہ کے تو چھکے چھوٹ چکے تھے۔ بالکل بیگم، کیوں نہیں؟ آپ کے لیے تو ہم اتنا کماتے ہیں۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کرتا اس کے ڈھونگ میں اس کے ساتھ دے گیا۔ عائشہ کے تمام منتخب کیے گئے سوٹ کی پیمنٹ کرنے کے بعد جب وہ دونوں شاپنگ مال سے باہر نکلے تو حسن خانزادہ سے عائشہ دور ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ تم یہاں کیسے آئی اور مجھ سے پیمنٹ کروانے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے عائشہ سے سوال کیا۔ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے تو میرا بیگ وہ لڑکا چھین کر لے گیا۔ آپ واقعی دل سے میری مدد کرنا چاہتے تو میرا بیگ مجھے واپس مل جاتا اور میں گھر سے شاپنگ کرنے کے لیے نکلی تھی۔ آپ کی وجہ سے اپنا ادھورا کام تو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جب بھی میں نے آپ کا پیچھا کیا تو آپ شاپنگ مال آ رہے تھے، اس لیے پھر جو چیزیں مجھے خریدنی تھی وہ میں نے آپ کے پیسے سے خرید لی۔ لیکن بے فکر ہیں، پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ فی الحال مجھے پر ایک احسان مزید کر دیں کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ عائشہ نے بنا ڈرے جھجکے حسن خانزادہ کو قصوروار ٹھہرایا اور پھر لاپرواہی سے ایک نیا حکم بھی دیا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کی باتوں پر حیران تھا۔ کیا آپ ہر کسی سے یوں ہی مخاطب ہوتی ہیں، بھلے کوئی انجان بھی ہو؟ حسن خانزادہ پوچھے بنا نہ رہ پایا۔ جواباً عائشہ سے گھورنے لگی۔ مجھے کوئی فضول قسم کی لڑکی سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سیدھے اور صاف لفظوں میں کہہ رہی ہوں کہ میرا بیگ چوری ہو گیا تھا اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، اور مجھے شاپنگ کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے جو کہ میرے پاس نہیں تھے، اس لیے آپ کی جیب سے پیسے دلوانے پڑے۔ لیکن میں آپ سے کہہ بھی رہی ہوں، آپ کو واپس مل جائیں گے۔ خیر، آپ ایسا کریں کہ مجھے گھر چھوڑنے کے بجائے 500 روپے کا نوٹ دے دیں۔ کل مل کر آپ کے 20,500 روپے مجھ پر ادھار ہو جائیں گے۔ آپ ایڈریس دے دیجیے گا، میں آپ کے پیسے آپ کے گھر آ کر دے جاؤں گی۔ حسن خانزادہ اس کی بات پر بنا بولے خاموشی سے والیٹ سے 1000 کا نوٹ عائشہ کی ہتھیلی پر رکھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ عائشہ نے پیچھے سے آواز لگا کر ایڈریس مانگنا چاہا لیکن وہ پلٹا تک نہیں تھا۔ اتنی دیر کیوں کر دی؟ شام کے 2 بجے تم یہاں سے نکلی تھی اور اب دیکھو 8 ہو رہے ہیں۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جاؤ گی۔ عائشہ گھر میں داخل ہوئی تو امی نے اسے گھورتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ پاگل الو کا پٹھا کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، وہ چڑ کر بولتی باورچی خانے میں گھس گئی اور پانی کا گلاس بھر کے منہ سے لگا لیا۔ عموماً وہ شاپنگ کرنے جاتی تھی تو باہر کچھ نہ کچھ کھا لیتی تھی، لیکن آج بیگ گم ہو جانے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کھا پائی تھی۔ پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ سدا شکر کہ وہ فون اس کے ہاتھ میں تھا، ورنہ وہ بھی چوری ہو جاتا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون پاگل مل گیا تھا؟ سمیر بھی سیڑھیوں سے اترتا ہوا بہن کی جانب چلا آیا۔ کسی کی بات نہیں کر رہی، آپ چھوڑیں۔ فی الحال تو میری شاپنگ دیکھیں، میں نے بہت کچھ خریدا ہے، لیکن اس کے باوجود کافی ساری چیزیں رہ گئی ہیں۔ سوچ رہی ہوں کہ کل پرسوں امی کے ساتھ جا کر لے آؤں گی۔ عائشہ نے ان دونوں کو وجہ نہیں بتائی تھی۔ اگر وہ بتا دیتی تو امی اور بھائی دونوں پریشان ہو جاتے اور کوئی امید نہ تھی کہ آگے سے اس کا اکیلے گھر سے باہر جانا تک بند ہو جاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، پہلے کھانا کھا لیں پھر تمہاری خریداری بھی دیکھ لیں گے، امی نے کہا تو وہ ساری لا کر رہ گئی کیونکہ فی الحال بھوکے سے بھی لگ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کی مہندی کی رسم ہونے والی ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنے دوستوں میں مصروف ہے۔ کسی بچے کو بھیج کر اس کو بلا کر لاؤ، اس کے سسرال کی عورتیں انتظار کر رہی ہیں۔ عائشہ تیار ہو کر نیچے آئی تو مہمانوں کا ہجوم موجود تھا۔
امی نے قریب آ کر اسے سمیر کو بلا کر لانے کو کہا تو وہ سارے ہلاتی ہوئے ادھر ادھر کوئی بچہ ڈھونڈنے لگی جیسے وہ سمیر کو بلانے کے لیے بھیج سکے، لیکن تمام بچے کھیلنے کودنے میں مصروف تھے۔ وہ خود ہی مہمان خانے کی جانب چلی آئی، اس لیے پہنچ کر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں پر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ جی فرمائیں، کیا کام ہے؟ عائشہ پلٹی تو سامنے ہی حسن خان زادہ کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی، جبکہ حسن خان زادہ بھی عائشہ کو مقابل پا کر دنگ کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جب تم سے تمہارا ایڈریس مانگا تھا کہ دے دو گی تمہارے پیسے، تو تب تم نے ایڈریس نہیں دیا، اور اب یہاں چلے آئے ہو کہ میں تمہیں پیسے دے دوں۔ تب ایڈریس دے دیتے جب مانگ رہی تھی۔ عائشہ کے منہ میں جو آیا وہ بولتی چلی گئی، او ہیلو، آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ کہیں میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں بھی تو نہیں آ گئی؟ بجائے اپنی غلطی ماننے کہ مجھے کوس رہی ہیں، اور اگر مجھے آپ سے پیسے چاہیے ہوتے تو میں یہاں کا ایڈریس کسی سے لے کر آتا کہ آپ ادھر موجود ہیں۔ فی الحال تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ میرا پیچھا کر کے یہاں آئی ہیں، کیونکہ آپ کو تو عادت ہے نا پیچھا کرنے کی۔ حسن خان زادہ سے دیکھتے ہوئے چیر کر کہا، لیکن جب اس کی نگاہ عائشہ کے سجے سورے ہوئے وجود پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اسی پل وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہیلو، یوں میرا جائزہ لینے کی بجائے صاف صاف لفظوں میں بتاؤ کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ریدی پھاڑ کر دوبارہ دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گی۔ عائشہ نے چٹکی بجا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر اپنے لمبے ناخنوں کو دیدار کروایا جن کے ذریعے وہ آنکھیں نوچنا چاہتی تھی۔ اور یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں پھر؟ حسن خان زادہ نے دو بدو جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں، یعنی کہ میرے بھائی کی شادی ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ اب آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سوال کے جواب دیتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور حسن خان زادہ کے جواب کا انتظار کرنے لگی، جبکہ وہ عائشہ کا جواب سن کے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے آج تک نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ سمیر کی بہن عائشہ بھی ہے، جس کا سامنا پہلے انجانے میں ہوا تھا اور آج پورے تعارف کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کیا وہ ہے؟ کون ہے؟ سمیر اسی لمحے باہر آیا تو ان دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ بھائی، مہندی لگانے کے لیے آپ کے سسرال والے انتظار کر رہے ہیں، امی کہہ رہی ہیں کہ جلدی آ جائیں۔ عائشہ نے حسن خان زادہ کو نظر انداز کرتے ہوئے سمیر سے کہا اور خود وہیں سے پلٹ کر چلی گئی، جبکہ حسن خان زادہ اور سمیر کی بہن پر نظریں جمائے کھڑا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ آج سمیر کی بارات تھی۔ عائشہ تیار ہو کر اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف تھی کہ اچانک اسے یاد آیا کہ بھائی کا سہرا اس کے کمرے میں ہی رہ گیا ہے۔ وہ سمیر کا سہرا لینے کے لیے سمیر کے کمرے تک آئی۔ سبھی مہمان نیچے تھے، لیکن وہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ عائشہ نے سہرا اٹھایا اور جب باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ عقب سے حسن خان زادہ کی آواز آئی۔ اس نے عائشہ کو پکار کر روک لیا تھا۔ آج آپ بے حد حسین لگ رہی ہیں، مہندی والے دن سے بھی زیادہ، اور اتفاقاً آج ہماری ڈریسنگ بھی سیم ہو گئی ہے۔ اس کی آواز پر عائشہ پلٹی تو دیکھا حسن خان زادہ نے بھی اسی طرح کے لائٹ بلو رنگ کا لباس سے بتن کیا ہوا تھا۔ اسے سمیر نے بتا دیا تھا کہ حسن خان زادہ اس کا دوست ہے، اسی لیے وہ چپ ہو گئی تھی۔ بھائی کی شادی ختم ہوتے ہی میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، ابھی بے حد مصروف ہوں، ورنہ آج ہی دے دیتی، عائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا اور باہر جانے لگی۔ اب پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے کچھ اور بھی دے سکتی ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا عائشہ کی جانب بڑھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے اور کیا دے دوں؟ عائشہ نے حیرانگی سے سوال کیا۔ آپ کا دل چاہیے، کیونکہ مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں اپنا دل تو آپ کو دے دیا، اور اب آپ مجھے اپنا دل دے دیں، باقی کے حساب کتاب ہم بھول جاتے ہیں۔ حسن خان زادہ مسکرا رہا تھا، جبکہ عائشہ تو بے یقینی سے ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ راہ چلتے راستے میں ملا ہوا انسان جو اس کے بھائی کا دوست نکل آیا تھا اب یوں اقرار محبت کر بیٹھے گا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں آپ کے دوست کی بہن ہوں تو آپ فلرٹ کر رہے ہیں؟ عائشہ نے اپنی آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اسے گھورا۔ میری اتنی مجال کہ میں آپ جیسی خطرناک لڑکی سے فلرٹ کروں گا؟ آپ تو اس گستاخی میں میرا سر قلم کر دیں گی۔ ایسا سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ مجھے تو آپ سے محبت ہو گئی ہے، اب اسے قبول کرنا چاہیں گی یا نہیں یہ بتا دیں۔ حسن خان زادہ کے انداز اس پر نرالے تھے، جبکہ عائشہ ابھی بھی بے یقینی سے مبتلا تھی۔ اگر واقعی آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو پھر کسی اچھے طریقے سے مجھے یقین دلائیں، ورنہ میں تو یہی سمجھوں گی کہ آپ مجھ سے فلرٹ کر رہے ہیں، بلکہ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی سمجھتی۔ وہ اپنی بات بول کر وہاں پر ٹکی نہیں بلکہ آگے بڑھ گئی، جبکہ حسن خان زادہ وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ عائشہ کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلایا جائے۔ پھر ایک حسین سا ارادہ اس کے ذہن میں کوندا تو وہ مسکرا دیا۔
سمیر کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا جب حسن خانزادہ کے خاندان والے عائشہ کا رشتہ لے کر چلے آئے۔ عائشہ کے لیے یہ منظر کسی خوف سے کم نہیں تھا۔ اس نے تو حسن خانزادہ سے یقین دلانے کی بات کی تھی، اور شاید اس سے بھر کر خوبصورت یقین دلانا اور نہیں ہو سکتا تھا۔ سمیر اور امی رشتے کے لیے رضامند تھے، جبکہ وہ ابھی بھی حیران ہی تھی۔ بارات کے دن حسن خانزادہ اسے اپنا نمبر دے کر گیا تھا اور اس سے بھی نمبر لیا تھا۔ رات کو جب وہ انہی سوچوں میں گم تھی تو اسے انجانے نمبر سے کال آئی۔ مجھے پورا یقین ہے اس وقت آپ میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے یوں یقین دلانے کی کوشش کیوں کی، یا پھر مجھے اس قدر طوفانی محبت کیسے لاحق ہو گئی۔ عائشہ نے فون ریسیو کیا تو حسن خانزادہ بولا۔ اس کی مسکراہٹ عائشہ نے محسوس کی۔ سوچ تو بہت کچھ رہی ہوں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جس لڑکی نے آپ سے پیسے لیے، آپ کو قصوروار بھی ٹھہرا دیا، اس کے باوجود آپ اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ عائشہ نے اپنے دل و دماغ میں موجود سوالات دہرائے۔ اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، لیکن میں ابھی جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ جواب جب آپ میری محرم بن کر میرے سامنے روبرو ہوں گی تو جواب دوں گا۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس سے محبت کا یقین دلانے کے لیے آپ کے گھر رشتہ بھی بھیج دیا ہے۔ اب آپ بتا دیں، آپ کو مجھ میں کوئی خامی دکھائی دے رہی ہے تو میں اس خامی کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسن خانزادہ نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے آخر میں اس سے اپنی خامی پوچھی۔ مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس کچھ سوالات ہیں جن کا جواب چاہیے تھا، لیکن آپ کے جواب حاصل کرنے کے لیے مجھے اب شادی کرنی پڑے گی۔ چلیں، یہ کروٹ گھونٹ بھی بھرنے کو تیار ہوں۔ باقی آپ کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہوگا کہ پہلے شاید آپ کی زندگی میں سنجیدگی اور پرسکون رہنا لکھا ہوا تھا، لیکن میرے آنے کے بعد آپ کی زندگی کافی تبدیل ہونے والی ہے۔ اب آپ محبت کرتے ہیں تو اتنا تو برداشت کر ہی لیں گے نا؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اسے ڈرانا دھمکانا چاہا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ میری محبت سے گھبرانا مت جانا۔ یوں ہی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے وہ دونوں باتوں میں کافی دیر تک مصروف رہے۔ حسن خانزادہ کے گھر والوں کو شادی کی جلدی تھی، اسی لیے عائشہ اور حسن کی شادی اگلے 2 ماہ تک طے پا گئی تھی۔ چونکہ سمیر کی شادی ابھی ہوئی تھی تو اس لیے عائشہ کی امی کو تیاریوں میں کافی وقت چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 2 ماہ میں ہی تمام تیاریاں کر لی تھیں، اور اس بار ان کی مدد کرنے کے لیے عائشہ کی بھابھی بھی موجود تھیں۔ بالآخر عائشہ کی تمام تقریبات مکمل ہوئیں اور آج عائشہ کی بارات تھی۔ وہ رخصت ہو کر حسن خانزادہ کے کمرے میں موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا آیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ میرا انتظار نہیں کر رہی ہوں گی، کیونکہ آپ جیسی لڑکی نے تو کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا ہوگا، جسے ہمیشہ اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی۔ آج وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ حسن کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عائشہ کو گھونگھٹ اٹھا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ میں نے کون سی غلطی کر دی جو آپ مجھے یوں باتیں سنا رہے ہیں؟ اس نے تیکھی ہوئی نظروں سے حسن کو گھورا۔ وہی غلطی جو سڑک پر مجھے اچھی خاصی باتیں سنائی تھی، حالانکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس پر مجھے کھڑی کھوٹی سنا رہی تھی۔ وہ ذلیل مسکراتے ہوئے بولا، گویا شکوہ کر رہا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس غصے میں تھی تو بول دیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی، بہرحال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں آپ سے محبت کیسے کر بیٹھا۔ بقول آپ کے آپ نے میرے جوابات حاصل کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے، تو یہ بتا دوں، جب پہلی ملاقات میں آپ مجھے ملی تھی تو مجھے تھوڑی اکڑو اور ہلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے پاگل سی، لیکن اس ملاقات کے بعد میں روز آپ کو ہی سوچتا تھا، اور جب سوچتا تھا تو میں مسکرانے لگتا تھا، حالانکہ آپ سے پہلے میں سنجیدہ مزاج کا انسان تھا۔ اور جب آپ کے گھر میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی ہے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ آپ سمیر کی بہن تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو یقین دلانے کے لیے رشتہ بھیجنے سے زیادہ کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہوگا۔ حسن خانزادہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی عائشہ کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ عائشہ اچانک اس امر پر پتھر سی ہو گئی تھی۔ اب آپ کچھ بولیں گی یا پھر یوں ہی بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہیں گی؟ اس نے عائشہ کو خاموش پا کر سوال کیا۔ میں کیا بولوں؟ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ کوئی یوں بھی محبت کر سکتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، چلو پھر آپ کے رشک کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ حسن خانزادہ نے جھٹ سے ہاتھ آگے کیا۔ وہ اس کی بے تابی پر ہنس پڑا، جبکہ عائشہ شرماتے ہوئے سر جھکا گئی۔ ختم۔